اوکے کمنگ ٹو دا کنکلوژن بیکاز مجھے اصل میں اس کی طرف جانا ہے کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ہمارے یہ جو آپ نے مختلف قسم کے ہیڈز بنا لیے ہیں اور ان کو فالو اپ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈسکشنیں ہو رہی ہیں کرامات پر, سیکٹیرین پاور کس کی زیادہ ہے, کون اللہ کے نزدیک ہے, اور پھر یہ اسلام کے مختلف اسکولوں کے ریفرنسز ہو رہے ہیں, جنریشن در جنریشن چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ پوچھیں کہ ان بڑی ہستیوں نے کیا لیا تھا, کس چیز پر چلے تھے؟ وہ قرآن شریف تھی. کیوں ریویلیشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, انہوں نے تو قرآن شریف کو فالو کیا. اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ جب قوم اپنی اپنی تھیوری فلسفے میں چلے جاتے ہیں اور سینہ گزر یہ جو سنی سنائی باتوں پر کرامات ان چکر میں چلے جاتے تھے, اللہ کو اپنے فرشتے اپنا معذرت چاہتا ہوں, اللہ نے اپنے نیک لوگ بھیجے, انہوں نے قرآن شریف کی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ قرآن شریف عربی میں ہے, جب وہ وہاں سے یہاں پر ٹرانسلیشن ہو کر آیا تو ہر ایک نے اپنا انٹرپریٹیشن کی. پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو جو معنی دینے والا وہ ہے وہ پرانے ہندوانہ دماغ کہ یعنی کرامات, جن بھوت, دس دیٹ پاور, اور یہ جنتر منتر اور یوں ہو جاتا, وہ دماغ میں ہے, اور اوپر سے صورتیں بنا کر اور کہہ رہے ہیں جی وہ یہ یوں ہو جاتا ہے. بھائی یعنی بیان قرآن شریف کرنا اور اندر لاشعور وہ جو ہے اولڈ کیا مسلمان نیو مسلم اس سے پہلے کا جو دماغ ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو پلیز اس دماغ کو اندر سے صاف کیجئے. اس میں ایک ہی چیز کہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں, اس کو آپ یہ نہ کہ فلاں کی کرامات ہیں. میں نے پیچھے اس پر دے دیا ہوا ہے کہ کرامات کیا ہوتی ہیں, دعا کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا فیکٹر آپ جب فیور میں کر دیتے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ لاؤ لگاتے ہیں, تو جب فیکٹر پاس آ جائیں تو او اللہ میاں تو بڑا, او جی پیر صاحب جی دعا مانگ, او جی پتر نہیں ہو رہا ایسے پتر ہو گئے. بٹ دیز آر دا بایولوجیکل کنڈیشن, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, آپ ان پیر صاحب. پھر یہ ہے جی فلاں نے جی پڑھا تو اب میں یوں ہو گیا ہوں. بھئی یہ آپ کو اس کے اوپر یقین ہے. اصل تو یہ ہے کہ کیا پڑھا, وہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں جو آپ کو پھونکا گیا, اگر آپ اس کے معنی سمجھیں اور خدا کی وحدانیت اس کے پاور اندر محسوس کرے تو انسان جو ہے نا وہ پھر پاورفل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ان چیزوں کو سن کر اس کے حساب سے زندگی بسر کر رہے ہیں, اس سے معنی دے رہے ہیں, اور پھر آپ اپنا پراپوگنڈا کریں چلتے جا رہے ہیں. یہ جی میں فلاں لڑی سے ہوں, یہ فلانا ہمارے صوفی حضرات یہ تھے جس سے وہ لوگ گریٹ تھے جنہوں نے خدا کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو پکڑا, وہ گریٹ تھے. لیکن ان کی قبر گریٹ نہیں ہے, ان کا نام گریٹ نہیں ہے, ان کے اعمال گریٹ ہیں. انڈرسٹینڈ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے لوگو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, مجھ پر وہی آتی ہے, ہاں جی میرا اللہ کا کنیکشن ہے, میں اس کو عمل کرتا ہوں, میں اللہ کا پیارا ہوں. انڈرسٹینڈ کیا؟ تو اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ صورت یہ بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, اور نہ میں دولت دے سکتا ہوں نہ جس سے, میرے پاس یہ دین ہے, میرا یہ خدا کو قوم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. کیوں؟ میں نے جن کے دلوں میں ڈالنا ہے ڈال دوں گا, وہ مسلمان ہو جائیں گے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دینا ہے حق کے ساتھ, اور اس کا عمل سے ان کو ترغیب پیدا ہو, کو چینج ہو. آپ کا لب و لہجہ, اسٹائل آف ٹاکنگ, کمیونیکیشن کا ٹیکنیک, بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ, جس طرح اللہ نے ٹریننگ دی تھی اس طرح تھے. تو آپ ان کی اس کی ٹریننگ پر جائیں. وہ خود ہماری طرح ہیومن بینگ ہیں, لیکن وہ یونیک ہیں. جو بھی پیغمبر ہے وہ یونیک ہے. اللہ میاں کہتا ہے میں سلیکٹ کرتا ہوں کس کو میں نے نبی بنانا ہے. بعض نبیوں کو بائی برتھ ٹریننگ دی, حضرت عیسیٰ جتنے بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں ہے, نہ کسی یونیورسٹی میں گئے, نہ وہ کسی پی ایچ ڈی انہوں نے کی, نہ وہ کسی سے پڑھے, ان کو تو فارمل ایجوکیشن نہیں تھا, لیکن اللہ نے وہ علم دیا قرآن شریف کا, اور اس کا وہ نمونہ دیا کہ دیکھیں کتنی شارٹ ٹائم میں مسلمان کہاں سے کہاں چلے گئے.
وائی ریولٹ اس لیے ہوا کہ آپ وہ کتاب بھول گئے، آپ وہی وہ جو ہوتا ہے ٹیمپٹیشن دنیا پاور پیسے کی اس میں چلے گئے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اب بھی آپ کے گھر میں پڑی ہے، آپ اس پر عمل کریں، بچوں کو سکھائیں. آپ کو ٹی وی سے ہی فرصت نہ ملے، گانے سے نہ فرصت ملے، اور یہ ٹک ٹکی جو ہر وقت ہر ایک کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، میسیجز سے ہی فرصت نہیں ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ اور پیرنٹ کو دو جمع دو چار صبح سے نکلے شام کو آئے، ان کو پتہ نہیں اولاد کیا کر رہی ہے. ماں اپنے ٹی وی شی پر لگی ہوئی ہے، بچے اپنے کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اسی وجہ سے ریگریشن ہوئی ہے، نہ کردار بنا. خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا. یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے دور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. نہ آرگنائزڈ ہوئے، نہ ماڈل کوئی ملا. اگر کوئی ماڈل آتا ہے تو آپ اس کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہیں، کسی نے باہر سے آ کر ٹھیک نہیں کرنا. ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسان میں آپ کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنے کہ آپ میں استعداد نہیں ہے. تو آپ اتنا کریں جتنا کر سکتے ہیں. آپ اوور مت کریں کہ مینٹل ہو جائیں. دیکھیں جی اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، جتنی کیپیسٹی دی ہے اس سے یاری لگاؤ. جو دے دیا الحمدللہ، نہیں ہے تو نہ سے. پھر وہ شارٹ کٹ ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں، اس طریقے سے پیسے بناتے ہیں، پھر گلٹی محسوس کرتے ہیں، پھر چڑھاوے دیتے ہیں. یہ بڑا شارٹ کٹ ٹیکنیک ہے. اہل یہود بھی تو یہ کرتے ہیں، اہل نصارہ بھی تو یہی جا کے کرتے ہیں. ان لوگوں کے بڑے بڑے پلین ایروپلین اور بڑا کچھ ہے، یہاں بھی یہی حساب ہے. اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا ہے اور وہی حساب رہنا ہے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. اللہ کے خلیل اللہ تھے، مشرقوں میں سے نہ تھے. مشرق من خدا کے علاوہ کسی پر یقین ہی نہیں کرتے تھے. خدا نے وہ کچھ بخشا کہ ان کا نام آپ اس میں دعائیں ہیں، اس میں نماز میں انہی کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی. اتنا اونچا مقام کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کہا گیا کہ اے نبی اگر فالو کرنے تو ان کو کریں. یہ صورت دیکھیں. اوکے جی، ان الفاظ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں آپ میرے پاس سوال بھیجیے جتنے مرضی بھیجنے ہیں، میں آپ کو صرف قرآن شریف کے ریفرنس سے جواب دوں گا. جو بھی آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ آپ کو جو شارٹ کٹ ٹیکنیک اور یہ مذہب کے ذریعے انفارمل چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ اصل کام کرنا نہیں، اس کی فارمیلٹی میں چلے گئے، اس کی ڈیٹیل میں اتنے چلے گئے کو وہ ہونا ہی نہیں. وہ جی ساری رات نعتیں ہوتی رہیں، وہ جی یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. نماز کون پڑھے گا؟ حقوق العباد کون پورا کرے گا؟ سچ کون بولے گا؟ تو کہنے کا مطلب ہے دس از آل آور فالٹس. نہ ہم کسی مذہب کے فرقے کو کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ. کتاب سامنے، ایک خدا ایک نبی ہے. تو جتنے بناتے چلے جاؤ. اگر عمل اس پر کیا جائے گا اس کے حساب سے ہوگا. ٹیسٹ آپ کا اس بک کے حساب سے ہونا ہے. یہ جو آپ کو خود ساختہ ہے نا، یہ اتنی کتابیں فلانا کا یہ ریفرنس جی، اور جی فلاں نے یہ کہا، وہ بیان کرتے اتنے مجمع کو بنانے کے لیے، لوگوں کو کھینچنے کے لیے ایسی باتیں کریں گے، اور کوئی قرآن شریف میں اس کا ریفرنس ہے نہ، وہاں ان چیزوں کو پوچھا نہیں جائے گا. تو پلیز مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو راہ راست پر لے آئے اور اس کتاب کو فالو کریں. کسی کی ضرورت نہیں، بک ختم ہے،
نہیں ہے ٹی وی پر آپ نے میڈیا پر چلے جائیں. میں قاری عبید الرحمان کی ٹرانسلیشن سنتا ہوں. ایک دو اور انگلش کے وہ میں ہر روز میں نے آدھا گھنٹہ شام کو رکھا ہوتا ہے صرف ان کا وہ سن کر پھر وجد بھی آتا ہے اور معنی دماغ میں گھستے ہیں. جب آپ بار بار کریں گے وہ آپ کا ذہن کا حصہ بن جائیں گے, پھر کوئی آپ کو مس یوز نہیں کر سکے گا. اوکے جی, ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے, پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.